نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وتعاونوا على البر والتقوى وقال الله تعالى مقاما آخر ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وسلم علیہ۔ ناظرین کرام، آج جو میں آپ کے سامنے موضوع لے کر آیا ہوں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ کہ آپ نے دیکھا جس طرح لاک ڈاؤن اور اس طرح سب گھروں کے اندر موجود ہیں اور باہر نہیں نکل سکتے، اور اس میں آپ کی اور ہماری بہتری بھی ہے، لیکن جب ہم سوچتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں، اور اگر وہ نہ کمائیں تو بچے بھی بھوکے ہوں اور بڑے بھی بھوکے ہوں، اور ایک طرف تو یہ حال ہے کہ وہ کمانے والے اگر نہ کمائیں تو ان کے لیے کھانا نہ ہو، پینا نہ ہو، اور ایک طرف دوسرا حال یہ ہے کہ اتنا ذخیرہ کر لیا جائے کہ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی دوسرے کا کوئی خیال نہ ہو۔ یعنی ہمارے گھر میں تو گوشت بن رہا ہو، آپ کے گھر میں تو گوشت بن رہا ہو، مرغی بن رہی ہو، بریانی بن رہی ہو، لیکن پڑوس میں رہنے والا سوکھی روٹی کو ترس رہا ہو، اس کے گھر میں کھانے کے چاول کے دانے بھی نہ ہو۔ یہ احساس جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے۔ یہ امراض جو پھوٹ رہے ہیں یہ احساس کی کمی کی وجہ سے ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا بند کر دیں گے تو پھر ایسے ہی امراض پھیلیں گے، ایسے ہی وبا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، بھوکی کا پیٹ بھرنا، لوگوں کو راشن پہنچانا، اس کے کیا فضائل ہیں، کیا مراتب ہیں۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی کے کام جب تم کرو، آیت کا مفہوم یہ تو جب نیکی کے کام، تقوی کے کام تم کرو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، مدد کرو، کہ تمہارا بھائی اگر نیکی کا کام کر رہا ہے تو کمزور نہ پڑ جائے، بلکہ اس کے ساتھ مل کر تعاون کرو، اچھے کام کرو، تاکہ کام میں بہتری آئے، کام میں اضافہ ہو۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ کوئی نیکی کر بھی رہا ہو تو ہم تنقید کرتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں کتنا سخی ہوں یا میں کتنا مالدار ہوں۔ آج ان باتوں کا وقت نہیں رہا۔ آپ دیکھیں جو نیکی کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ لگ جائیں، کیونکہ یقین مانیں مومن کی صفت کیا ہوتی ہے۔ قرآن نے وعدے کر دیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اللہ جو انہیں مال عطا کرتا ہے، جو انہیں دولت عطا کرتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، انہی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلاتے ہیں، یہ آیت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر کوئی پیاسا ہو اسے پانی پلاتے ہیں، کسی کے گھر میں دودھ نہ ہو تو دودھ پہنچاتے ہیں۔ تو یقین جانیے اس کے فضائل و مراتب کیا ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کسی نے میرے کسی امتی کا دل خوش کرنے کے لیے اس کی کوئی حاجت پوری کی، یعنی حضور کا امتی اگر اس کی کوئی حاجت ہے، وہ بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے، اس کے گھر میں راشن نہیں ہے، اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے، اس کے گھر میں کھانے کا اناج نہیں ہے، آپ اس کی حاجت پوری کرتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے مجھے خوش کیا۔ یعنی آپ نے اگر مومن کو خوش کیا تو رسول نے، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے مجھے خوش کیا۔ اور حضور فرماتے ہیں حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق کہ جس نے مجھے خوش کیا تو پھر کیا، اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جو اللہ کو خوش کرے گا حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اللہ اسے اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں، آپ پیاسے کو پانی پلائیں، آپ اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا اجر دے رہا ہے، میرے پیارے نبی بھی خوش ہو رہے ہیں، میرا رب بھی خوش ہو رہا ہے، اور انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ جنت نواز رہا ہے۔
اسی طریقے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل صدقہ پانی ہے. یقین مانیں آج اگر آپ کھانا نہیں پہنچا سکتے تو پانی دے دیں. یہ بہت افضل صدقہ ہے کیونکہ آج تو پانی کے لیے بھی لوگ ترس رہے ہیں, بھوک کے ساتھ ساتھ پانی کے لیے بھی ترس. اور فرمایا اگر پانی کے ساتھ ساتھ کیا ہو کہ پانی تو تم اڑیل دو, یا کچھ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے, تم وہ رزق جو اللہ نے تم کو دیا ہے وہ بھی اگر تم اللہ کے لیے صدقہ کرتے ہو, لوگوں میں بانٹتے ہو, تو یہ بھی افضل و اعلیٰ ہے. تو معلوم کیا چلا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے, اللہ سے محبت کرنے والے, وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی حاجت روی مدد کرتے ہیں, پوری کرتے ہیں, چاہے پانی کی شکل میں ہو, چاہے کھانے کی شکل میں ہو, چاہے جو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو دور ہے کہ یقین مانیں یہ وہ دور ہے کہ حقیقتاً بہت سے گھرانے بھوکے ہیں, ان کے پاس راشن نہیں ہے. سفید پوش لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, جو کسی سے مانگ نہیں سکتے. ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کو بھوک میں پیٹ بھر کے کھانا کھلائے اور پیاس میں پانی پلا کر سیراب کرے, اللہ اسے دوزخ سے دور کر دے. یعنی پیٹ بھر کھانا کھلائے, یعنی بھوکا ہو پیٹ بھر کھانا کھلائے اور پانی سے سیراب کر دے, یعنی کہ اس کو پیاس لگے تو پانی سے سیراب کر دے. میرے نبی نے فرمایا اللہ اسے دوزخ سے دور کر دے. اور کتنا دور؟ حدیث پاک کے مطابق دوزخ اور اس کے درمیان 7 خندقوں جتنا فاصلہ ہوگا, اور ایک خندق کا فاصلہ 500 برس کا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ نے یہاں بھوکے کا پیٹ بھرا, اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے دور کر دیا, اور کئی برسوں کا فاصلہ ہے کہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا. کتنا بڑا مقام ہے. تو خدا را یہ جو راشن آپ گھر میں جمع کر رہے ہیں کریں بالکل, لیکن ایسا نہ ہو کہ سارا آپ بھر لیں اور پڑوسی بھوکا رہ جائے. اگر آپ دوسروں کا خیال کریں گے نا, رب آپ کا مالک ہے, رب خالق ہے, رب آپ پر بھی نعمتیں ظاہر فرمائے گا. میں آپ کے سامنے ایک حدیث جو رکھنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہمیت کے حامل یوں نظر آئی مجھے کہ یاد رکھیے کہ آج کے حکمران اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر آپ لوگوں کو بند کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لیے اچھائی کر رہے ہیں, لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان تک کھانا پہنچائیں, آپ ان تک راشن پہنچائیں. کہ یاد رکھیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مفہوم کے مطابق بلی جو بھوکی مر گئی, اللہ تعالیٰ نے اس بلی کے بھوکے رہنے کی وجہ سے عذاب جہنم اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو عطا کیا. کیوں؟ کیونکہ اس عورت نے کیا کیا تھا, حدیث پاک کے مطابق بلی کو قید کر لیا, خود بھی اسے کھانا نہ کھلا کہ وہ بھوکی رہی, اور نہ اس بلی کو کھولا. تو جب نہ کھولا کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا کے اپنے پیٹ کو بھر لیتی, اور نہ اس کے لیے خود کوئی دودھ کا جو بندوبست کیا یا کھانے کا بندوبست کیا, وہ بلی بیچاری بھوکی مر گئی. تو اللہ نے عذاب میں اسے مبتلا کر دیا. سوچیں اگر بلی بھوکی رہ جائے تو رب تعالیٰ نہیں بخشتا, عذاب دیتا ہے. یہاں انسان بھوکا رہ جائے گا, یہاں گھروں میں بچے دودھ سے بلکتے رہ جائیں گے, یہاں پر پانی میسر نہیں ہوگا. خدا را آپ بند تو کریں لیکن ان کے کھانے کا بندوبست بھی کریں. آپ بہت اچھے اقدام کر رہے ہیں. میں اسی طریقے سے لوگوں سے کہوں گا کہ صرف یہ حاکم کا کام نہیں, بلکہ اگر آپ کے پڑوس میں ایسے امیر موجود ہیں کہ حاکم وقت تو یہ کام کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس مال ہے, دولت ہے, تو خدا را اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں, اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں. کیونکہ اللہ نے وعدے فرما دیا کیا کہ نیکی کے کاموں میں, تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جو یہ حضرات یہ کام کر رہے ہیں, راشن پہنچا رہے ہیں, کھانا مہیا کر رہے ہیں, یقین مانیں یہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں یا آخرت میں بھی کامیاب ہیں. وما توفیق الا باللہ.